حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مجوسیت سے عیسائیت اور پھر قبول اسلام کا واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ کی بشارت کی دلیل ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطہ فارس کے باشندے تھے اور وہاں کے زمیندار تھے۔ ان کو اپنے بیٹے سلمان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو ہمہ وقت گھر میں ہی رکھتے تھے۔ وہ طبعاً مذہبی مزاج رکھتے تھے، اس لیے جب تک آتش پرست رہے اس وقت تک آتش پرستی پر پختہ ایمان رہا، اور انہوں نے اس دوران نہایت سخت مجاہدات بھی کیے۔ شب و روز آگ کی نگرانی میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا تھا جو کسی وقت بھی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ زمین ہی ان کے باپ کے معاش کا ذریعہ تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کرتا تھا۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مصروفیت کی وجہ سے کھیت پر خود تو جا نہ سکا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان کو بھیج دیا۔ ان کو رستے میں ایک گرجا گھر ملا۔ اس وقت اس گرجے گھر میں عبادت ہو رہی تھی۔ عبادت کی آوازیں سن کر دیکھنے کے لیے آپ گرجے کے اندر چلے گئے۔ عبادت کے نظارے سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکلا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ شام میں۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا کہ اب تک کہاں تھے؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ جواب دیا کہ کچھ لوگ گرجا گھر میں عبادت کر رہے تھے، مجھ کو ان کو طریقہ ایسا بھلا اور اچھا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کے قریب بھی نہیں ہے۔ جواب دیا بخدا ابا جان، وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے بیڑیاں پہنا کر آپ کو مقید کر دیا۔ مگر ان کے دل میں تو تلاش حق کی تڑپ جاگ اٹھی تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس آپ نے پیغام بھیجا کہ جب شام کے تاجر آئیں تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس ہوں تو پھر مجھے پھر بتلانا۔ جب کاروان تجارت واپس لوٹنے لگا، ان کو خبر کی گئی، یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچے۔ شام پہنچ کر پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی پیشوا، بڑا مذہبی شخص کون ہے؟ لوگوں نے وہاں کے پادری کا پتہ بتا دیا۔ اس سے جا کر کہا کہ مجھے تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھے اس مذہب میں تم داخل کر لو۔ وہ مجوسیت کے آتش کدے سے نکل کر آسمانی باپ کی بادشاہت کی پناہ میں آ گئے۔ ناظرین کرام، مگر یہ جو پادری تھا جس کے پاس آئے تھے ابتدا میں ہی، یہ بڑا بد کردار اور بڑا بد اخلاق تھا۔ لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا اور جب لوگ صدقہ کر کے اسے دے دیتے اور مال اس کے پاس آ جاتا تو فقراء اور مساکین کو دینے کے بجائے خود اپنے پاس رکھ لیا کرتا۔ یہاں تک کہ سونے اور چاندی کے 7 مٹکے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حرص اور لالچ کو دیکھ کر بہت آپ کو غصہ آیا۔ آپ پیچ و تاب کھاتے مگر زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ جلد ہی مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت سے اس کی تجہیز و تکفیر کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اس وقت انہوں نے سارا اعمال نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ انہوں نے ان کو لے جا کر اس کے اندوختہ کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لی گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کی سزا میں دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو صلیب پر لٹکا کر سنگسار کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ بڑا عابد، زاہد اور تارک دنیا تھا۔ شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس سے مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے، اس کا احترام کرنے لگے اور آخر تک اس کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا
کہ میں آپ کے پاس ایک عرصے تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا ہوں، اب آپ کا آخری وقت ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھے کچھ ہدایت کیجئے، کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے۔ اس نے کہا کہ میرے علم میں کوئی عیسائی ایسا نہیں ہے اس وقت جو مذہب عیسوی کا سچا پیروکار ہو۔ سچے لوگ تو مر کھپ گئے، اور جو موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے وہ الگ ہے، بلکہ بہت سے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ ہاں، لیکن موصل میں ایک فلاں شخص ہے جو دین حق کا سچا پیرو ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرنا۔ اس پادری کی موت کے بعد ناظرین کرام حق کی جستجو میں حضرت سلمان موصل پہنچ گئے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کر دیا کہ فلاں پادری نے مجھے ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ ابلتا ہے، اور میں آپ سے مل کر اپنی تشنگی کم کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری کی رائے کے مطابق یہ پادری در حقیقت بڑا متقی اور پاک باز تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پاس مستقل قیام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کا بھی وقت آ گیا۔ آئندہ کے متعلق حضرت سلمان فارسی نے اس سے بھی وصیت کی خواہش کی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں کہ میں اب کیا کروں۔ اس نے ایک قصبے جس کا نام نصیبین میں ایک شخص تھا اس کا پتہ بتا دیا۔ اس کی موت کے بعد آپ نصیبین پہنچے اور اس پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتائی کہ وہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس آ جائیں۔ یہ اسقف یعنی جو ان کا پادری ان کا بڑا ہوتا ہے، جسے بشپ کہتے ہیں اس علاقے کا، یہ بھی پہلے دونوں اسقفوں کی طرح بڑا عابد اور زاہد اور عبادت گزار تھا۔ حضرت سلمان فارسی یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تشکیل حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فیض پایا تھا کہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ ناظرین کرام، حضرت سلمان فارسی نے گزشتہ جتنے بھی اسقف تھے ان کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق پوچھا، مشورہ کیا کہ مجھے کوئی مشورہ دیجئے، کوئی نصیحت کیجئے کہ میں کیا کروں۔ اس نے اموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ بتا دیا۔ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر کیا اور وہاں کے اسقف سے مل کر پیام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لیں، اس سے مادی غذا حاصل کرتے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا اسقف سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات اس کا بھی لبریز ہو گیا اور اس کا بھی آخری وقت آ گیا تو حضرت سلمان فارسی نے اسے اپنی سرگزشت سنائی اور اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے میرا کچھ سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے جس سے ملنے کا میں تمہیں مشورہ دوں۔ ہاں، البتہ ایک بات تمہیں ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ تو قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، اس پادری کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک اموریہ میں آپ حضرت سلمان فارسی مقیم رہے۔ کچھ دن بعد بنو کلب کے تاجر وہاں سے گزرے تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہیں نذر کر دوں گا، تمہیں دے دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، لیکن ان عربوں نے وادی القریٰ میں پہنچ کر ان کو دھوکہ دیا اور ایک یہودی کے ہاتھوں حضرت سلمان کو بیچ کر غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ کھجور کے درخت نظر آئے تو آس بندھی کہ شاید یہ وہی منزل مقصود ہے جس کا اس اسقف نے پتہ بتایا تھا۔ تھوڑے دن قیام کیا تو یہ امید بھی منقطع ہو گئی، اس لیے کہ جو ان کا مالک تھا اس کا چچا زاد بھائی مدینے سے ملنے آیا۔ اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہاتھ
بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی غلامی در غلامی کی رسوائی سہتے ہوئے بالآخر مدینۃ المنورہ پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، ایسی غلامی پر جو مقصود دو عالم کے آستانے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، ہزاروں آزادیاں اس پر قربان ہیں۔ جو جو محبوب کی منزل قریب آتی جاتی تھی، کشش بڑھتی چلی جاتی تھی۔ آثار و علامات بتاتے تھے کہ مقصود، منزل مقصود اور محبوب کی جلوہ گاہ یہیں کہیں ہے۔ اب انہیں پورا یقین ہو گیا تھا اور دیدار جمال کی آرزو میں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکۃ المکرمہ پر ذو فگن ہو چکا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے جو مالک تھا، جو آقا، اس کی خدمت سے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ خود پتہ لگائیں۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ روز مسعود بھی آن پہنچا کہ مکے کا آفتاب عالم مدینے کے افق پر طلوع ہوا۔ ہرمان نصیب سلمان فارسی کی شب ہجر تمام ہوئی، صبح امید کا اجالا پھیل گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے کچھ درست کر رہے تھے اور مالک نیچے بیٹھا تھا کہ اس کے چچا بزاد بھائی نے آ کر بتایا کہ خدا بنی قیلہ کو غارت کرے، سب کے سب قباء میں ایک شخص کے پاس جمع ہیں، وہ مکے سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارائے ضبط باقی نہ رہا۔ صبر و شکیب کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت سے نیچے گرتے۔ اسی مدہوشی کے عالم میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے کہ تم کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے تم؟ آقا نے اس سوال پر گھونسا مار کر ڈانٹا کہ تمہیں اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کیسے آتا؟ کھانے کی کچھ چیزیں پاس تھیں، ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ غریب الدیار اور اہل حاجات بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس یہ چیزیں صدقے کے لیے رکھی ہوئی تھیں، آپ لوگوں سے زیادہ ان کے مستحق کون ہو سکتے ہیں، اسے قبول فرما لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا، مگر وہ دیکھتے رہے کہ آپ نے خود نوش نہیں فرمایا۔ اس طرح سے سلمان فارسی کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ نے صدقے کی چیزیں خود نوش نہیں فرمائی تھیں، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ نے قبول فرمایا، خود بھی نوش فرمایا اور دوسروں کو بھی عطا کیا۔ اس طرح سے دوسری نشانی بھی دیکھ لی اور پھر مہر نبوت کی بھی زیارت کر لی اور بچشم نم آپ کی طرف بوسہ دینے کو جھکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان سامنے آؤ۔ سامنے آئے اور اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کہانی سن کر اپنے تمام اصحاب کو بھی سنائی۔ حضرت سلمان فارسی جب اپنا گوہر مقصود پا چکے تو اس دولت کو اپنے دل کے خزانے میں رکھ کر آقا کے پاس گئے اور اتنے مرحلوں کے بعد وہ دین سے ہم آغوش ہوئے تھے۔ غلامی کی مصروفیت کے باعث فرائض مذہبی ادا نہیں کر سکتے تھے، اسی وجہ سے آپ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں شریک بھی نہیں ہو پائے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو معاوضہ دے کر اب آزادی حاصل کر لو۔ 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ سونے پر ڈیل طے ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام تمام مسلمانوں سے فرمایا، انہیں حکم دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سب نے حسب حیثیت کھجور کے درخت دیے۔ اس طرح سے 300 درخت ان کو مل گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے، آپ کے حکم سے ان کو بٹھایا
اور زمین وغیرہ ہموار کر کے ایک شرط پوری کر دی۔ اب سونے کی ادائیگی باقی رہ گئی تھی، اس کا سامان بھی خدا تعالیٰ نے کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں مرغی کے انڈے کے برابر سونا مل گیا۔ آپ نے وہ سلمان فارسی کو عطا کیا۔ یہ وزن میں ٹھیک 40 اوقیہ تھا۔ اس سے گلو خلاصی کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلمان فارسی حاضر ہو گئے۔ ناظرین کرام، اگر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے یہ یہودی اور عیسائی علماء تھے اور جتنے کاہن حضرات تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پوری طرح واقف تھے، باخبر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات اور صفات ان کو ذہن نشین تھیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر بھی تھے۔ انہی میں سے قس بن ساعدہ الایادی، ورقہ بن نوفل، شتیح، شق بن انمار اور ابن الحیبان، یہ سب شخصیات شامل تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جارود بن عبداللہ جو اپنی قوم کے سردار تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے تورات میں حضور کی صفت پڑھی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جارود بھی ایمان لایا اور اس کی قوم بھی مشرف اسلام ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے انتہائی مسرت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جارود، وفد عبد القیس میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو ہمیں قس بن ساعدہ الایادی کا تعارف کرائے اور اس کے حالات سے آگاہ کرے؟ جارود نے کہا، یا رسول اللہ، ہم سب اس کو جانتے ہیں، اور میں تو وہ شخص ہوں جو اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ وہ عرب کے ایک شریف قبیلے کا ایک شریف فرد تھا، اس کی فصاحت مسلمہ تھی، اس کی عمر 700 برس تھی، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے سمان کی صحبت کا شرف بھی حاصل کر رکھا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یقیناً کتاب اپنی مقررہ مدت کو پہنچے گی اور ہر عمل کرنے والوں کو اس کی عمل کی پوری جزا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جارود، اب تم صبر کرو، میں اس کو بھول نہیں سکتا۔ میں نے اس کو سوق عکاظ میں خاکستری رنگ کے اونٹ پر دیکھا ہے۔ وہ گفتگو کر رہا تھا جو شاید مجھے پوری طرح اب محفوظ نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس دن سوق عکاظ میں موجود تھا، اور جو خطبہ اس روز اس نے دیا وہ مجھے پوری طرح یاد ہے۔ آپ نے وہ خطبہ بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا جس میں عقیدہ توحید اور روز قیامت کے بارے میں قس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین کرام، اسی طرح زید بن عمرو بن نفیل بھی ان خوش نصیب خوش بخت توحید پسند گروہ میں سے ہیں جنہوں نے گمراہی کے اندھیری رات میں بھی حق کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے۔ یہ اپنے اہل وطن کے مشرکانہ عقائد سے بچپن سے ہی متنفر اور بیزار تھے۔ یہ نہ ان کی پوجا کرتے تھے اور نہ ان کے لیے جانوروں کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ علامہ الفاقہی نے اپنی سند سے عامر بن ربیعہ سے روایت کیا کہ میری ملاقات زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی جب وہ مکہ سے نکل کر ہرا کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے عامر، میں نے اپنی قوم کے باطل عقیدے کو ترک کر دیا ہے اور ملت ابراہیمی کا اتباع اختیار کر لیا ہے۔ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور پھر جناب عبد المطلب کی پشت سے ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس نبی کا زمانہ
میں پا نہیں سکوں گا۔ سنو، میں اس نبی پر ایمان لے آیا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ واقدی کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے عامر کو کہا کہ اگر تیری عمر دراز ہو اور تو اس نبی کا زمانہ پائے تو اس کی بارگاہ اقدس میں میرا سلام عرض کرنا۔ عامر کہتے ہیں جب میں مشرف اسلام ہوا تو میں نے اس کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا اور اس پر رحمت بھی بھیجی۔ فرمایا میں ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ وہ اپنی چادر کا پلو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ زید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف تو حاصل کیا، لیکن حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے انتقال کر گیا۔ انہوں نے ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے نصرانیت اور یہودیت کو سونگا ہے، لیکن میں نے ان میں وہ چیز نہیں پائی جس کی مجھے تلاش تھی، جس کی مجھے طلب تھی۔ میں نے یہ بات ایک راہب کو بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ تم شاید ملت ابراہیمی کی متلاشی ہو جو آج تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ تم اپنے شہر کو واپس چلے جاؤ، وہاں اللہ رب العزت تیری قوم میں سے ایک نبی مبعوث فرمائے گا جو ملت ابراہیمی کی دعوت لے کر آئے گا، اور وہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق سے اس کی جناب میں زیادہ معزز ہوگا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔